کربلا کے مارکے نے جہاں حق و باطل کے درمیان فرقان اور برہان قائم کی، وہیں ایسے ایسے لازوال کرداروں کو جنم دیا کہ آج تک عقل انسانی حیرت و استعجاب کے سمندر میں غرق ہے۔ ایسے ہی عظیم اور لازوال کرداروں میں ایک کردار کا نام حر ابن یزید الریاحی التمیمی ہے۔ یہ حضرت حر بنو تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور فوج میں نوجوانی ہی میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی، مگر جلد ہی اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ایک مشہور و معروف سردار کی حیثیت اختیار کر لی۔ کوفے میں آباد تھے، مگر جنگی مہمات کے سلسلے میں زیادہ تر کوفے سے باہر رہتے تھے۔ اس لیے جب کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور کوفے آنے کی دعوت دی تو وہ ان حالات سے بے خبر تھے۔ حضرت حر کسی اور محاذ پر تھے جب انہیں یزید کے تخت نشینی کی خبر ملی، اور کچھ ہی عرصے بعد اسے حکم نامہ ملا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی کا راستہ روکو۔ اس مقصد کے لیے وہ 1000 سپاہی لے کر روانہ ہوا۔ ادھر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے روانہ ہو کر منزلیں طے کرتے ہوئے بطن عقبہ اور شراف کی منزلوں سے ہوتے ہوئے ذی حشم یا ذی حسم کے مقام پر پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہو چکے تھے۔ یہی وہ منزل ہے جہاں حر کے لشکر کا امام اور آپ کے ساتھیوں سے آمنا سامنا ہوا، لیکن آمنا سامنا اس طرح ہوا کہ حر کا لشکر پانی کے ختم ہو جانے کے سبب پیاسا تھا، اور آنے کا مقصد بیان کرنے سے پہلے حر نے امام سے اپنے اور اپنے لشکر کی پیاس کا شکوہ کیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند نے فوراً ہی اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ مشکیزوں کے منہ کھول دیے جائیں اور حر اور اس کے سپاہیوں کو سیراب کیا جائے۔ جب حر اور اس کے سپاہی اپنی پیاس بجھانے میں مصروف تھے، امام علیہ السلام کی نگاہیں ان کے جانوروں پر پڑی جن کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کی سواریوں کو بھی سیراب کیا جائے۔ جب حر اور اس کا لشکر سیراب ہو چکا تو اب حر ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح حسین ابن علی علیہ السلام کے سامنے اپنے آنے کا مدعا بیان کرے۔ اسی اثناء میں نماز کا وقت ہوا۔ حر جو پہلے ہی کشمکش میں مبتلا تھا، اپنے سپاہیوں سے یہ کہتا ہوا حسین کے لشکر کی طرف چلا کہ بہترین موقع ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ لی جائے۔ امام کی امامت میں نماز تمام ہوئی تو اب حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اس مقام سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے امام کو روکے۔ بالآخر جب حر نے دیکھا کہ امام عالی مقام اور ان کے ساتھی سامان سفر باندھ چکے ہیں اور کوچ کرنا ہی چاہتے ہیں، امام بھی اپنی سواری پر سوار ہو چکے ہیں، تو اب حر کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو جہاں پاؤں وہیں روکوں، اور بعض روایات میں نقل ہے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں۔ امام عالی مقام نے حر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بات آگے بڑھی اور حر نے آگے بڑھ کر امام کی سواری کی لگام کو پکڑ کر کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حکم کے آگے مجبور ہوں، میں آپ کا راستہ روکوں گا۔ امام نے غصے سے فرمایا کہ چھوڑ میری سواری کی لگام، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ سن کر حر نے لگام چھوڑ دی اور سر جھکا کر کہتا ہے کہ اے ابن علی، آپ تو ایسے کہہ سکتے ہیں، مگر میں یہ جرت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں ضرور جواب دیتا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا لشکر یزید میں سے کسی اور نے حسین کا یہ احترام کیا؟ کیا کسی اور نے یہ سوچا کہ حسین علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حالانکہ سب جانتے تھے کہ حسین خاتون جنت علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر حر نے امام سے درخواست کی کہ آپ کوئی درمیانی راستہ نکالیے، میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ یوں یہ دونوں کاروان کربلا تک پہنچے، اور وہاں ابن زیاد کا لشکر عمر ابن سعد کی سربراہی میں حسین سے جنگ کے لیے پہنچ گیا۔ امام عالی مقام کا قافلہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچا۔ اب حر دیکھ رہا تھا کہ فرزند بو تراب سے جنگ کے لیے لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف 5 محرم کو حسین اور ان کے ساتھیوں کے خیمے نہر القمہ کے ساحل سے ہٹا دیے گئے۔ حر کی تشویش اور پریشانی اس وقت اور بڑھ گئی جب 7 محرم کو حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا، مگر اب بھی حر کو یہ امید تھی کہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اس بہادر انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بھلا ان کے بیٹے سے کون جنگ کرے گا؟ مگر شب عاشور کے ماحول کو دیکھ کر حر کو یقین ہو گیا کہ صبح جنگ ضرور ہوگی۔ اب حر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور یہ احساس جرم اور گناہ بن گیا۔
इस बहादुर माँ के बेटे को बेचैन करने लगा, और जब रात के एक पहर उसने ख़याम हुसैनी से मासूम बच्चों की अल अत्श हाय प्यास की सदाएं सुनी, तो ये एहसास जुर्म और बढ़ गया कि ये उसी हुसैन के बच्चों की सदाएं हैं जिसने मेरी और मेरे लश्कर की प्यास बुझाई थी, बल्कि मेरे जानवरों तक को सैराब किया था। हुर इसी बेचैनी के आलम में पिसरे साद से मुलाकात करता है, और जब उसे यकीन हासिल हो जाता है कि सुबह जंग ज़रूर होगी, तो वो अपने भाई, बेटे और गुलाम के साथ शामी लश्कर को छोड़ देता है और हुसैन से माफ़ी मांगने और अल्लाह की बारगाह में तौबा की गर्ज से ख़याम की तरफ चलता है। और इमाम पाक से माफ़ी मांगने और अल्लाह की बारगाह में तौबा की गर्ज से इमाम पाक के खैमों की तरफ चलता है। ये इतना मामूली वाक़या नहीं है। यहाँ ज़रा गौर करने की बात यह है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 70 या 72 अफराद रह गए थे, और ये बात तय है कि सुबह जो भी हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ होगा, कत्ले हुसैन कर दिया जाएगा। मगर हुर जानता है कि इमाम पाक से जंग करने के बाद क़यामत तक की ज़िल्लत है, और इमाम पाक पर जान कुर्बान करके क़यामत तक की ज़िंदगी और इज़्ज़त है। और फिर हुसैन अलैहिस्सलाम जवानाने जन्नत के सरदार भी तो हैं। हुर इमाम पाक की खिदमत में हाजिर हुआ, कदमों में सर रख कर माफ़ी मांगी और तौबा की। इमाम ने फरमाया, जा हुर, मैंने भी माफ़ किया और मेरे अल्लाह ने भी। सुबह होते ही जब मैदान कारज़ार गर्म हुआ, तो पहले हुर का गुलाम, फिर भाई और फिर बेटा शहीद हुए। फिर हुर मैदान में आया, पहले पिसरे साद और उसके लश्कर को वाज़ो नसीहत की, फिर दलेराना हमले किए, आखिर ज़ख्मों से चूर होकर घोड़े से गिर पड़े। हुसैन अलैहिस्सलाम हुर के सरहाने आए, हुर का सर उठाकर आगोश में रखा और फरमाया, हुर, तेरी माँ ने तेरा नाम सही रखा था, तू दुनिया में भी आज़ाद रहा और आखिरत में भी आज़ाद रहेगा। हज़रत हुर करबला में फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करके क़यामत तक के लिए बातिल से हक़ की तरफ आने वालों के लिए एक इस्तारा बन गए। आज भी दुनिया में न जाने कितने हुर इंतज़ार में हैं कि कोई हुसैन वाला बनकर हुसैनी अंदाज से आवाज़ देकर देखे, ये अहरार मज़लूमों के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। करोड़ों सलाम हों आका नामदार अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर, ख़ुसूसन इमाम आले मुकाम और शुहदाए करबला पर और हुर